الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد واتبع سبيل من أناب إلي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ الصلاة والسلام علیہ یا سیدی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ وجل شانہ کی حمد سلام اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں علیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، یہ شعبان المعظم کا مہینہ اور اس کو آقا کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہاں اس مہینے میں شب برات جیسی عظیم رات موجود ہے، اسی طرح اس مہینے میں کچھ بزرگان دین کے آراس یعنی ان کے عرس بھی ہیں، ان کے ایام وصال بھی ہیں۔ اس کی یکم تاریخ کو حضرت محدث اعظم سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یوم وصال ہے۔ اس کی 2 تاریخ کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وجہ سے باغ حنیفہ، باغ ابی حنیفہ، اس کا چرچا پوری دنیا میں ہے، وہ پھیلا ہوا ہے اور ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ ان کا یوم وصال ہے اسی مہینے کی 4 تاریخ یعنی 4 شعبان المعظم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش ہے۔ اور اس ایک روایت کے مطابق اس مہینے کی 5 تاریخ کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش ہے۔ روایت اگرچہ مختلف ہے اس حوالے سے۔ اس مہینے کی 14 تاریخ کو دمنی والی سرکار پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے، اور اسی مہینے میں لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے۔ اسی مہینے میں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ کا بھی یوم وصال ہے۔ تو ان ہستیوں کا سب کا ذکر کرنا وقت میں چونکہ اتنی وسعت نہیں ہوتی، ان میں سے 2 ہستیاں جن کے قدموں کی خیرات یہ ہستیاں بھی کھاتے ہیں۔ ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مختصراً اور مختصراً ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں ذکر صالحین تنزل رحمہ، لوگوں نیکوں کا ذکر کیا کرو کہ ان کا ذکر کرو گے تو اللہ رحمت عطا فرمائے گا، رحمت عطا فرمائے گا۔ میں نے پچھلے دنوں خواجہ شمس الدین سیاسی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ کو سنائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ مومن کو قبر میں رکھ دیا جائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ وہ دنیا سے گیا، لیکن اس کے اعمال اتنے مضبوط نہیں تھے۔ یہ عام بندہ بات نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا ہے جس نے قبر کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا، اور جس کو سرکار کی دربار سے خیرات ملی، شولی کے گھر سے روٹی کے ٹکڑے کھاتا، اور جس نے امیر معاویہ کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں پر بلا ہوا، وہی ہستی کہہ سکتی ہے جو قبر کے حالات اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں ایسا ہوا کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ صالحین کا جب نیکوں کا ذکر کیا جائے تو اللہ رحمت عطا فرماتا ہے۔ خواجہ شمس الدین سیاسی کہتے ہیں کہ
بندہ مومن کو یہ وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ تو دنیا سے گیا، لیکن اعمال اتنے مضبوط نہیں تھے کہ قبر کے سوالات کے جواب وہ دے سکے۔ اب بندہ مومن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی اور فرشتے بھی محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے تو منکر و نکیر کہیں گے نا، جب سوالوں کے جواب دے دیں گے تو منکر و نکیر کہیں گے نم کا نومت العروس، اے بندہ مومن سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی اس لیے کھولی جائے گی کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ کسی وجہ سے اگر اسے قبر کے سوالات کے جوابات نہ آئے تو فرشتوں کا محبت بھی ہے تو اللہ نے رحمت بھی عطا کرنی ہے۔ فرشتے جاتے جاتے اسے اتنا ہی پوچھ لیں گے بتا کسی نیک آدمی کا نام یاد ہے، کسی اللہ کے ولی کا نام یاد ہے، تجھے اس سے محبت ہے؟ تو کہے گا ہاں ہاں فلاں کا نام یاد ہے۔ فرشتے کہیں گے جا اللہ عز و جل نے تیری مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ یہ خواجہ صاحب فرما رہے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ نیکوں کا ذکر گھروں میں کیا کرو، جہاں بیٹھتے ہو کیا کرو، کچھ اور ہو نہ ہو اللہ رحمتیں ضرور عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آج پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر، آپ کا نام نعمان بن ثابت، اور ابو حنیفہ آپ کی کنیت تھی۔ سن 80 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، بعض نے کہا کہ 70 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کا امت کا امام بننا بھی یہ حضرت علی کی دعا سے ہے۔ آپ کے دادا، ان کا نام غالباً نعمان تھا، جب آپ کے والد صاحب کو بچپن کی عمر میں جن کا نام ثابت تھا، ان کو لے کر حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی نے دعا کی کہ اللہ نعمان کی اولاد میں اور ثابت کی اولاد میں دونوں کے خاندان میں برکتیں عطا فرما۔ تو اللہ عز و جل نے حضرت ثابت کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسی اولاد عطا فرمائے، یہ حضرت علی کی دعا سے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے کہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3، اس کا ایک حصہ تھا، وہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت فرمائی، اس کا حصہ تلاوت فرمایا جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ وہ ان میں سے جو بعد والے ہیں وہ ان سے ملیں۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کی گئی آقا یہ بعد والے کون سے ہیں جو بعد میں آئیں گے، یہ کون ہے، ان سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت سلیمان فارسی کھڑے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، فارس کے رہنے والے، ایران کے رہنے والے۔ آپ کی عمر جو ہوئی ہے وہ تقریباً 250 سال ہوئی ہے۔ بعد میں 350 سال کا بھی لکھا ہے، 250 برس آپ کی عمر ہوئی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ آپ کو عربی نہیں آتی تھی تو ایک مرتبہ آپ سرکار کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا چاہتے تھے کہ جو یہودی بطور ترجمان تھا آپ کی فارسی کا ترجمہ صحابہ کے سامنے عربی میں کر رہا تھا۔ آقا نے ارشاد فرمایا یہ سلیمان کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے بددیانتی کی اور کہا کہ یہ آپ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ ایسی بات نہیں، میرا سلیمان میری تعریف ہی کر سکتا ہے، غلط بات نہیں کر سکتا۔ حضرت سلیمان فارسی رو پڑے، عرض کی آقا میں فارسی نسل ہوں، فارسی بولتا ہوں، عربی نہیں بولتا، نہ سمجھتا ہوں، میری بات کو کوئی بھی توڑ مروڑ کر آپ کے سامنے یا کسی کے سامنے بیان کر دے اور میرا غلط تاثر جائے، آپ رو پڑے۔ فرمایا رو نہیں، اللہ تجھے عربی بولنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ غالباً زرقانی میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اسے عربی سکھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن حضرت سلیمان فارسی کے منہ میں ڈالا، اللہ نے آپ کو عربی بولنے اور سمجھنے دونوں کی صلاحیت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔
تو حضرت سلمان فارسی ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوچھا گیا نا تھا یہ بعد والے کون ہیں جو ان سے ملیں گے؟ تو سرکار نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا کہ سنو، اگر ایمان ستاروں کی جگمگاہٹ میں ہوتا، اتنی بلندی پر، اگر ایمان آسمان کی کہکشاؤں میں ہوتا تو اس کے علاقے کے آدمی ایمان کو وہاں سے بھی زمین پر لے آتے. اور ایک روایت میں ہے کہ اگر علم سوریا ستارے پر ہوتا، اتنا بلندی پر علم حاصل کرنا اتنا مشکل ہوتا، پھر بھی فارس کا ایک آدمی، ایران کا ایک آدمی اس علم کو آسمان دنیا سے کھینچ کر زمین پر لے آتا لوگوں کے لیے. تو بہت سے بزرگوں نے کہا جس آدمی کے علم کی تعریف آقا نے حدیث میں بیان کی ہے وہ آدمی اور کوئی نہیں، اس آدمی سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فارسی نسل تھے، ایران کے رہنے والے تھے، لیکن آپ نے عربی میں اپنی کتب کو لکھوایا اور لکھا، علم کو پھیلایا. کوفہ شہر یہ ایک غیر آباد جگہ تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 17 ہجری میں، سنیے گا کس ہجری میں؟ سن 17 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے تقریباً 6 یا 7 برس بعد کوفہ شہر کی تعمیر کروائی تھی اور صحابہ کو وہاں پر آباد کیا تھا. 1500 صحابہ تھے جنہوں نے کوفہ کو آباد کیا. ان میں سے 70 صحابہ وہ تھے جو بدر کے معرکے میں سرکار کے ساتھ شامے کے ساتھ شامل ملا کر کافروں سے لڑے تھے. بدری صحابہ اکرام 70. اور وہاں پر ان صحابہ میں سے ان صحابہ کے جو وہاں پر سب سے بڑے عالم تھے ان کا نام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود تاریخ اسلام میں ان کا اسلام لانے والوں میں 6واں نمبر ہے. کتنا نمبر ہے؟ 6. جن لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام میں کلمہ پڑھا ان میں سے 6واں نمبر جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود. ان کو صاحب نالین رسول کہتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی تشریف لے جاتے تھے یہ سرکار کے جوتے مبارک اپنے سینوں کے ساتھ لگا رکھتے تھے. سبحان اللہ. آقا کو تکیہ پیش کیا کرتے تھے. آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر بھیجا، مدینہ سے کوفہ بھیجا، اور پھر آپ نے دوبارہ جو ہے کوفہ سے آخری عمر میں دوبارہ مدینہ شریف میں یہاں پر آپ کی وفات ہوئی. میں بتا رہا ہوں کہ امام اعظم پلے بڑے کہاں پر ہیں. کوفہ کے شہر میں 1500 صحابہ کرام کی رہائش ہے. 70 بدری صحابہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سردار. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی ہے نا تو آپ نے وہاں پر 4000 علماء کا لشکر جو ہے وہ تیار کیا ہوا. کوفہ وہ شہر ہے جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالحکومت بنایا. کوفہ وہ شہر جہاں پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا اپنے بیٹے حضرت ثابت کو لے کر حاضر ہوئے اور حضرت علی نے دعا دی تھی کہ اللہ نعمان اور ثابت دونوں کی اولاد میں برکت عطا فرما. سبحان اللہ. کوفہ وہ جگہ ہے جہاں پر تقریباً 4000 تو تھے نا وہ جو علماء آج کل کے نہیں، اس وقت کے علماء جو آنکھیں بند کرے تو آقا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ. جو نماز کے لیے کھڑے ہو تو دنیا کو بلا کر رب سے رابطہ، جنہوں نے 2-4 کتابیں رٹ کر تقریریں سیکھ کر اپنے آپ کو مفتی نہیں کہلوایا بلکہ صحابہ کرام کے سامنے اپنے گھٹنوں کو ٹیکا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان میں سے 70 کے قریب لوگ جو تھے وہ مفتی کے منصب پر فائز تھے. یہ آج کل کے مفتی نہیں، یہ آج کل جتنے بھی مفتیان کرام ہیں یہ مفتی علاقے میں،
کہ آپ کو شاید بات سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ کتابوں سے دیکھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ مفتی پتہ ہے کس طرح کے تھے؟ قرآن کی آیت پڑھے تو 1000 مسئلے نکال دیں۔ 70 کے قریب جو تھے وہ صاحب فتویٰ تھے، مجتہد تھے۔ کوفہ کے شہر میں وہ قاضی موجود تھے، ان میں سے ایک کا نام قاضی شریح تھا، جن کو حضرت علی بھی کہا کرتے تھے کہ شریح اٹھو اور فیصلہ کرو۔ امام اعظم نے وہاں پر آنکھ کھولی۔ آپ تاجر تھے اور آپ کا جو سامان تجارت تھا یہ ایران، شام، یمن، مختلف ملکوں تک آپ کی تجارت پھیلی ہوئی تھی، اور آپ کوئی جدید پشتی عالم نہیں تھے، جدید پشتی عالم نہیں تھے، آپ کی دکان چلاتے تھے، آج بھی ان کی دکان کے آثار وہاں پر موجود ہیں، اور وہ دکان ابھی بھی کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی شکل میں وہاں پر موجود ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پیدائش ہے آپ کی 180 ہجری، معتبر جو روایت ہے 196 ہجری میں آپ نے علم الکلام سیکھنا شروع کیا اور 202 ہجری تک سیکھتے رہے۔ 7 برس تک آپ تقریباً سیکھتے رہے۔ عمر آپ کی کتنی ہوگی؟ تقریباً 22 سال۔ کتنے سال؟ 202 ہجری سے لے کر 220 ہجری تک 18 سال آپ نے مختلف علوم سیکھے۔ عمر کتنی ہو گئی؟ 40 سال۔ 40 سال کے بعد آپ نے لوگوں کو پڑھانا شروع کیا۔ تجارت بھی کرتے تھے اور لوگوں کو پڑھاتے تھے، اور آپ نے کوئی 1-2 علماء سے نہیں سیکھا، 1-2 علماء سے، یہ معلومات کے طور پر یہ باتیں بتا رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4000 علماء کرام سے علم حاصل کیا۔ کتنے ہزار؟ 4000۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 70 صحابہ کرام سے ملاقات بھی کی۔ سبحان اللہ۔ آپ کے استادوں میں امام حسن بصری جیسی ہستیاں بھی شامل۔ امام حسن بصری وہ ہستی کہ جس کو خرقہ خلافت حضرت علی نے عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن بصری وہ ہستی ہیں کہ جن کو دودھ سرکار کی زوجہ ام سلمہ نے پلایا۔ امام حسن بصری وہ ہستی ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً سرکار کے 350 صحابہ کرام کی زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ امام حسن بصری کی جتنا بھی سلسلہ ہے یہ امام حسن بصری کے ذریعے حضرت علی تک پہنچتا ہے، زیادہ تر۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 4000 استادوں سے علم حاصل کیا، اور آپ کے شاگردوں میں حضرت امام ابو یوسف جیسی ہستی اور امام محمد جن کو آپ نے جیل میں پڑھایا تھا۔ معلومات کے لیے بات بتا رہا ہوں یہ باتیں اس لیے کہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کا شرف عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حنفی فخر سے کہتے ہیں ہم حنفی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگردوں میں، استاد تو تھے 4000، آپ کے شاگردوں میں امام ابو یوسف، امام ظفر، امام حسن بن زیاد اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سمیت سینکڑوں ہزاروں طالب علم۔ صرف میں آپ کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے شاگرد تھے، جن کو آپ نے جیل میں پڑھایا، ان کی صرف آپ کو بات ہے۔ یہودی کہا کرتے تھے اور عیسائی کہا کرتے تھے، امام اعظم حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے علم کو دیکھ کر وہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، چھوٹے محمد کے علم کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کے علم کا کیا حال ہوگا۔ یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے،
اس کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے، اور جس ہستی کا اس نے کلمہ پڑھا ہوگا اس کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، صرف ان کے ایک شاگرد کی بات کر رہا ہوں، آپ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی جب میت اٹھی نا، آپ کی وفات جب ہوئی، تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ غیر مسلموں نے بھی آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی، جلوس جنازہ، اور کہتے ہیں کہ جو شخص بھی آپ کی میت کے قریب آیا یا اس کے سائے میں آ گیا، اللہ عز و جل نے اسے نور ایمان عطا فرما دیا. سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے صرف ایک شاگرد کا یہ مقام تھا، صحائف ستہ کے، یعنی حضرت امام بخاری، حضرت امام مسلم، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ترمذی، یہ سارے کے سارے یہ 6 مصنفین ہیں صحائف ستہ کے، یہ بالواسطہ، یعنی یہ امام اعظم کے شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ آسان لفظوں میں اس کی بتا رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے. صحائف ستہ کے جتنے بھی مصنفین ہیں، یہ سارے کے سارے امام اعظم کے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں. آج جو کہتے ہیں نا، بخاری کا نام لے کر کہتے ہیں جی امام بخاری نے یہ لکھا، انہوں نے یہ لکھا، امام مسلم نے یہ لکھا، نسائی نے یہ لکھا، ابن ماجہ نے یہ لکھا. ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ سب نے جو علم حدیث سیکھا ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے بھی سیکھا، شاگردوں سے سیکھا. امام کے علم کا کیا مقام ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آج لوگ کہتے ہیں نا، یہ بالخصوص جب حنفیت کی بات ہو، سنیت کی بات ہو، تو یہ صحابہ کے گستاخ لوگ ہیں نا، جو اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام پر بھونکتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں. وہ پتہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. امام شافعی نے کہا کہ اہل بیت سے بغض رکھنا یہ خارجیت ہے، اور صحابہ کرام سے بغض رکھنا یہ رفضیت ہے، رافضی ہونے کی علامت ہے. پوچھا سنی کون ہے، اہل سنت کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو صحابہ سے بھی محبت رکھے، اہل بیت سے بھی محبت رکھنے. سبحان اللہ. سنیے گا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات بھی کی ہے اور علم بھی حاصل کیا ہے. سبحان اللہ. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ امام باقر سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی. آپ نے نہ صرف ملاقات کی بلکہ آپ کا مکالمہ بھی ہوا، اور امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم بھی حاصل کیا ہے. اور امام ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے کہ امام جعفر صادق سے بڑھ کر میں نے فقیہ کوئی بندہ نہیں دیکھا، عالم کوئی نہیں دیکھا. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا، جب امام جعفر صادق سے یہ علم حاصل کیا تو یہ فقہ جعفریہ کو ہم کیوں نہیں مانتے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سوال تو بنتا ہے کہ جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، تو امام جعفر ہم فقہ جعفریہ پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ سوال تو بنتا ہے نا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کس کو سمجھ ہے؟ جس کو سمجھیے پوچھیے گا، ہم فقہ جعفریہ پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب، فقہ جعفریہ کا وجود ہی کوئی نہیں. میں چیلنج سے کہتا ہوں اور برسر ممبر کہہ رہا ہوں، میں نے وہ باتیں نہیں چھیڑی آج تک اس ممبر پر بیٹھ کر. کوئی بندہ فقہ جعفریہ کی بنیاد کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہ جعفریہ کو مرتب کروایا، یا آپ کے وصال کے 100 سال بعد بھی فقہ جعفریہ مرتب ہوا ہو، کوئی
مجھے اس کا ثبوت اتھینٹک کوئی دلیل دے میں اسے 1,00,000 روپے انعام اسی وقت دوں گا. اس کا وجود ہی کوئی نہیں. یہ بعد میں یہ چیزیں شامل کی گئی اور اپنی طرف سے یہ باتیں میں خیر اس موضوع کو نہیں چھیڑنا چاہتا. تو میں بتانا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات کر رہا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی علم حاصل کیا اور امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات بھی اور آپ کا مکالمہ بھی ہوا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اللہ عز و جل نے خواب میں اللہ عز و جل نے آپ کو 100 مرتبہ دیدار عطا فرمایا. سبحان اللہ. فقہ کے جو باقی امام ہیں امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، دنیا میں فقہ کے مذاہب کتنے جاری ہیں جو چند مشہور ہیں؟ کتنے ہیں؟ 4. شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی. یہی ہے نا جی. حضرت امام شافعی امام اعظم کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. میری بات سمجھ آ رہی؟ امام اعظم کے شاگرد تھے امام محمد. امام محمد نے شادی کی امام شافعی کی والدہ سے. امام شافعی جو تھے انہوں نے سارا علم حاصل کیا ہے تو امام محمد سے حاصل کیا ہے. یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو کروڑوں شافعیوں کے پیشوا، کروڑوں شافعیوں کے، انہوں نے بھی اگر علم کی خیرات لی ہے تو وہ درے امام اعظم ابو حنیفہ سے لی ہے. بے شک. سبحان اللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ خود کہتے ہیں کہ لوگوں میرے پاس جتنا علم آیا ہے وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے آیا ہے. اور امام محمد نے کتابیں کہاں سے لکھی ہے؟ امام محمد کو اگر علم کی خیرات اللہ نے عطا کی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کے قدموں کا صدقہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. امام شافعی ہو گئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی جو خود کہتی ہے لوگوں کوئی رات ایسی نہیں جاتی جس رات میں آقا نے مجھے اپنا دیدار نہ عطا کیا. سبحان اللہ. آپ امام اعظم کے شاگرد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. آپ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے تقریباً 15 سال بعد پیدا ہوئے. کتنے سال بعد؟ 15 سال. 15 سال بعد. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی بالواسطہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ محدثین کا باغ ہو یا فقہا کا باغ ہو، سب نے اگر پھل کھایا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے باغ کا پھل کھایا. سبحان اللہ. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام و مرتبہ کیا؟ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ جی. وہ نہیں جانتا. آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا. میں کہاں پر تھا؟ میں حضرت بلال حبشی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بیٹھا تھا. یہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کے مزار پر بیٹھا ہوا تھا. میں نے اچانک دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں، تو مجھے غنودگی ہے، خواب میں دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے ہیں اور ایک شخص کو آقا نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے. چلتے چلتے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے. تو میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی آقا یہ کون ہے اتنا خوش نصیب جس کو آپ نے سینے کے ساتھ لگایا ہوا؟ میں تو نہیں جانتا، یہ تیرا اور میری امت کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں یحییٰ بن معین رازی آپ فرماتے ہیں مجھے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پاک ہوا. خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. میں آقا سے عرض کیا آقا آپ کی زیارت کرنی ہو تو کہاں پر آیا کروں؟ آقا نے ارشاد فرمایا جہاں پر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت ان کے علم کا درس دیا جاتا ہو وہاں پر بیٹھ جایا کر، میں تجھے دیدار عطا فرما دیا کروں. امام شافعی شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد کے.
میں نے بتایا نا پہلے. جی اور امام شافعی کے آگے شاگرد ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 17.5 لاکھ احادیث یاد تھی زبانی. سبحان اللہ. اسناد یاد تھی, احادیث کی اسناد یاد تھی. اور بعض کہتے ہیں 10 لاکھ احادیث کی اسناد یاد تھی. آپ سے کسی نے پوچھا حضرت جی اتنا زیادہ علم کیسے آیا؟ کس سے پوچھا؟ امام احمد بن حنبل جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. آپ سے کسی نے پوچھا حضرت جی اتنے بڑے آپ عالم ہیں, یہ علم کہاں سے آیا؟ آپ نے کہا باقی تو معاملات اپنی جگہ رہے, لیکن ایسے ہوتا تھا کہ میں اپنے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑے دھوتا تھا. کیا کرتا تھا؟ ان کے کپڑے. ان کی جب میں قمیض دھوتا نا تو پانی کو میں باہر گراتا نہیں تھا, بلکہ ادب کی وجہ سے اس کپڑوں کی وہ جو قمیض ہے اس پانی کو پی جاتا تھا. اس پانی کا صدقہ اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل کون سی ہستی؟ جیسے ہم حنفی ہیں نا, ہم کون ہیں؟ الحمدللہ حنفی ہیں. وہ سے پاک 11ویں والے پیر رحمۃ اللہ علیہ آپ حنبلی تھے. جیسے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں نا فقہ میں, تو وہ سے پاک رحمۃ اللہ علیہ فقہ میں پیروکار تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. امام اعظم کے شاگردوں کا اگر اتنا بڑا مقام ہے تو امام کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ امام شافعی کہتے ہیں لوگوں جب کسی مسئلے میں پھنس جاتا ہوں, امام شافعی رفع الجدین کرتے تھے, قنوت نازلہ پڑھتے تھے, لیکن آپ خود کہتے ہیں کہ جب میں امام اعظم کے مزار پر حاضری دیتا نا تو میں نماز اسی طرح پڑھتا تھا جیسے حنفی پڑھتے. حضرت جی کیوں ایسے کرتے ہیں؟ آپ خود فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ادب کی وجہ سے میں ایسا کیا کرتا ہوں. سبحان آپ فرماتے ہیں میں کسی مسئلے میں پھنس جاؤں, مجھے کوئی راہ نہ ملے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دیتا ہوں, 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں, دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں, ہاتھ نیچے بعد میں کرتا ہوں, دعا پہلے قبول ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان. ایسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اور دوسرا آج کا جو میں نے عرض کیا مختصراً 4 شعبان معظم 4 ہجری امت کے امام جنت کے شہزادے بے شک. سبحان اللہ. حضرت علی کے بیٹے شہید کربلا, تاجدار شہداء, امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا یوم پیدائش ہے. آج ہی میں سوچ رہا تھا حضرت علی پیدا ہوئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا کہ وہ آنکھیں نہیں کھول رہے. آقا جب تشریف لے کر گئے تو حضرت علی نے آنکھیں کھول کر پہلی مرتبہ جس کا دیدار کیا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پرورش میں لیا, اور حضرت علی بچپن سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری تک قدم قدم پر سرکار کے ساتھ رہے. امام حسن کی پیدائش ہوئی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. امام حسن کے کانوں میں جس ہستی نے اذان پڑھی ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. سبحان اللہ. اقامت پڑھی ہے تو آقا نے پڑھی. سبحان اللہ. اور روایت میں آتا ہے کہ امام حسن کو بھی نماز سکھائی ہے تو آقا نے سکھائی. سبحان اللہ. حضرت علی کو بھی نماز سرکار نے سکھائی, امام حسن کو بھی نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. صلی اللہ علیہ وسلم. وضو کرنا بھی آقا نے سکھایا. صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر 4 ہجری میں حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی. امام حسین کی پیدائش ہوئی تو ان کے کانوں میں بھی اذان آقا نے دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے کان میں بھی اقامت سرکار نے پڑھی. صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسن کا عقیقہ بھی سرکار نے کیا ہے. سبحان اللہ. اور امام حسین کا عقیقہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. سبحان اللہ. سلام. امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی تینوں کو قرآن پڑھایا ہے تو سرکار نے پڑھایا. سبحان اللہ. نماز سکھائی اور سرکار دو عالم کے پیچھے
سرکار دو علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے جس ہستی نے نماز پڑھی ہے وہ حضرت علی کی ذات ہے. سبحان اللہ. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب دیکھ رہے تھے، وہ بولے نہیں اس وقت شروع اسلام. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن دونوں کا ذکر میں اس لیے اکٹھے کر رہا ہوں. ایک روایت کے مطابق حضرت امام حسن کا یوم پیدائش 5 شعبان المعظم ہے، 3 ہجری، اور امام حسین کا یوم پیدائش 4 شعبان المعظم، اس مہینے کی شعبان تھی 4 تاریخ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبح کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ دنیا میں میرے پھول ہیں، دنیا میں میرے پھول ہیں. امام حسن اور امام حسین کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور حضرت امام حسن اور امام حسین یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کشتی لڑا کرتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سجدوں کو لمبا کر دیا. جمعہ کے خطبہ کے دوران اگر یہ آ جاتے کہ معاملہ ہو جاتا تو امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر انہیں اٹھا دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. سبحان اللہ. اور پھر اگلی بات اللہ ان سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرنے والا ہے. سبحان. جو ان دونوں سے محبت کرنے والا ہے. ہمارا بیڑا اسی لیے پار ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہم بے ایمان ہو کر دنیا سے نہیں جائیں گے انشاءاللہ. کیوں نہیں جائیں گے؟ ہم آقا کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں، آقا کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. جس کے سینے میں صحابہ کی محبت ہو اور وہ آل سے رکھے بغض اور اپنے آپ کو کہے مومن، وہ بے غیرت منافق ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. بے شک. اور جس کے سینے میں ہو آل کی محبت، اہل بیت کی محبت، اور اس محبت کی آڑ میں وہ صحابہ پر بھونکے، وہ بے غیرت منافق تو ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. امام شافعی نے جیسے ارشاد فرمایا اہل سنت کون ہے؟ وہ ناجی فرقہ جس کو اللہ عز و جل نے جنت عطا فرمانی ہے، وہ کون؟ فرمایا جو آل سے بھی محبت رکھے، جو اصحاب سے بھی محبت کرنے والا. سبحان اللہ. اللہ عز و جل سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. آمین. اور عقیدوں پر جو یلغار ہو رہی ہے، فسادات کی، بد مذہبوں کے حملوں کی، غیر مسلموں کی، اللہ عز و جل ہمیں ان سے بھی محفوظ فرمائے اور سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.